رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ تمام تر تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہماری زبان سے اپنے الفاظ کو جاری کیا اور ہمیں یہ توفیق بخشے۔ نہ اس میں میری برائی ہے اور نہ کسی اور کی برائی، نہ اس میں میرا کمال اور نہ کسی اور کا کمال، یہ صرف اللہ کی بھلائی اور اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا۔ ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، اس نے ہمیں اپنے نام کے ذریعے پہچان دی، کیونکہ وہ سب سے بلند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ جو اس کے نام سے جڑ جائے وہ پھر دنیا میں پہچانا جاتا ہے، اصل میں پھر اس کو پہچان ملتی ہے کہ یہ فلاں کا بندہ ہے، فلاں کا کام کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ کام دیا۔ ہم بیکار تھے، فضولیات میں مشغول تھے، اور اس نے ہمیں کام کا بنایا اور ہمیں ایک مقصد دیا اور ہمارے دل میں وہ نور پیدا کیا جس سے ہم اس مقصد پر کام کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ اللہ اکبر الاکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ تقریباً ہر کلاس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہوں، یہ زیادہ محبوب ہے مجھے، تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں کہ نہ پڑھانے والے کا کمال ہے نہ پڑھنے والے کا۔ جس کے لیے کمال ہے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی جائے، تاکہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ہمیں اپنی نیت، اپنا اخلاص، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے رکھنی ہے، اس ذات کے لیے کہ جس کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے الصلاۃ من کلام ابن القیم، نماز کے متعلق ایک الگ انداز میں، الگ الفاظ میں اور ایک الگ زبان میں بھی۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا عاقبۃ الغفلہ، غفلت کا انجام۔ اب اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یبوست القلب، دل کی خشکی، غفلت کا انجام۔ اب اس کے بعد صرف یہ معاملہ یہیں تک نہیں رکے گا، دل میں بھی خشکی چھائے گی۔ دل کی خشکی کیا ہے؟ جب ہم یہاں سے عربک ٹیکسٹ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ، پھر یہی حال دل کا ہے۔ انما ییبس اذا خلا،
جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے. کس چیز سے خالی ہوتا ہے اور کیوں خشک ہوتا ہے؟ من توحید اللہ، اللہ کی توحید سے. یہ وہ معنی استعمال ہو رہا ہے جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا، موحد. پھر وہ صرف اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے کم کرتا ہے اور کبھی کسی کو دکھانے کے لیے زیادہ کرتا ہے، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے لمبی چوڑی پڑھتا ہے اور کبھی کسی کو دکھانے کے لیے مختصر سے پڑھتا ہے، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے بڑے خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی اس کا دھیان کسی چیز کی طرف جاتا ہے، کبھی کسی انسان کی طرف جاتا ہے، کبھی کھانے کی طرف جاتا ہے. یعنی اس کا دل اللہ کی توحید سے خالی ہو گیا، وہ موحد نہیں رہا. اس کے دل میں اس وقت اللہ کے علاوہ باقی چیزیں آ گئی، باقی خیالات آ گئے، باقی سوچیں آ گئیں. وَحُبِّهِ، اور اس کی محبت سے. اب اس کا دل صرف اللہ کی توحید سے خالی نہیں ہوا، جب توحید چلی گئی تو محبت بھی چلی گئی. اللہ سے جو شدید محبت کرتے ہیں وہ موحد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جس کو پتا ہو کہ میرا اس انسان کے سوا اور کوئی نہیں، وہ اس سے بڑی شدید محبت کرے گا. اور جس کو پتا ہو نہیں ہر دوسرے بندے کے ساتھ مجھے جا کے بات کرنی ہے، وہ اس لیول پہ شدید محبت نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے پھر جب انسان اللہ تعالی سے اپنا دھیان ہٹا کے اوروں کی طرف اپنی توجہ کرے گا تو توجہ جو ہے وہ محبت کو کھینچ لاتی ہے، توجہ جو ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے. تو پھر انسان جب وہ توجہ اللہ سے ہٹا دے گا اور کسی اور کی طرف دے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت خالی ہوتی جائے گی اور کسی اور کی محبت بڑھتی جائے گی. تو یہی بات ہے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے پھر آپ اللہ کے لیے نہیں کسی کو پانے کے لیے نماز پڑھیں گے. پھر آپ اللہ کی محبت میں نہیں کسی عبداللہ کی محبت میں نماز پڑھیں گے. معاذ اللہ، عبداللہ یعنی اللہ کا کوئی بھی بندہ، ضروری نہیں اس کا نام یہی ہو، یعنی کوئی بھی چیز. اور حتیٰ کہ طالبات اگر کوئی دنیاوی چیز بھی ہے، مثلا مال، حسن، وہ ساری بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا نا، مال و دولت کو، حسن کو. تو یہ بھی ہو سکتے آپ اللہ کی اس مخلوق کو چاہنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوں، ان کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوں، ان کی محبت میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہوں. تو یہ اس کا مطلب ہے. وَمَعْرِفَتِهِ، اور اس کی معرفت سے. طالبات اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے. ایک ہوتا ہے کسی کو جاننا، ہاں ٹھیک ہے یہ یہاں کا پرنسپل ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ استاذہ ہیں، اچھا ٹھیک ہے یہ ٹیچر ہے. یہ آپ کا کسی بھی انسان کے ساتھ ایک نارمل تعلق ہے، بس ٹھیک ہے آپ کو اس کے بارے میں معمولی سا پتہ ہے، جو کام ہے آپ اسے لے لیتے ہیں، جو نہیں تو پھر نہ صحیح. ایک ہے معرفت. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تب آپ اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور حتیٰ کہ جب معرفت آتی ہے تو معرفت ملاقات مانگتی ہے، کیونکہ معرفت کے بعد محبت اور بڑھ جاتی ہے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اور یہی وجہ کہ پھر نماز رکھی گئی اور آخرت میں اللہ کا دیدار رکھا گیا کھلی آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے وہ نصیب کرے. لیکن جب اس کو محبت بھی نہیں رہتی تو اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ جانے اللہ کون ہے، کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے بس وہ انسان جو ہے نا وہ پیارا ہے، اس انسان کی آواز پیاری ہے، وہ انسان بولتا اچھا ہے، اس کے کام بڑے اچھے ہیں، بس مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے ہر وقت.
پھر وہ اللہ کو کیوں جاننا چاہے گا؟ کیونکہ اس نے کسی اور کو جاننا، اس کو اس سے محبت ہوگی، بس خلاص ختم. اب وہ اگر اللہ کے پاس بھی جاتا ہے تو اسی کے لالچ میں جاتا ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو، پھر آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اور جب ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی صفات میں غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو. وَذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ، اس کے ذکر سے اور اس سے دعا کرنے سے خالی ہو جاتا ہے. ایک ایسا دل جس کے اندر نہ اللہ کی توحید بچی، نہ محبت، نہ معرفت، اور حتیٰ کہ ذکر اور دعا بھی نہیں. اب یہ دلوں کی خشکی ہے، یہ دل کا خالی پن ہے کہ وہ نہ ذکر کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. نہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، مجھے اپنا قرب دے دے، مجھے اپنی محبت دے دے، مجھے اپنی معرفت کروا، مجھے ذکر کی توفیق دے. اور نہ دنیاوی چیزیں مانگتا ہے. ہاں کبھی کبھار کوئی دنیاوی چیز بہت چاہیے ہو تو بس کہہ دیتا ہے یا اللہ یہ دے دے. جیسے بندہ کسی کو معاذ اللہ آرڈر کرتا ہے. دعا کرنا، مانگنا اور آرڈر کرنا، اس میں بڑا فرق ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ آرڈر کرتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے. ظہر ٹائم کہا، عصر ٹائم آ کر یا اللہ دیا کیوں نہیں ہے ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے میرے پاس؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ یہ آپ مانگ رہے ہیں یا حکم کر رہے ہیں؟ مانگا تو ایسے نہیں جاتا اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے جب بندے کو اللہ سے کوئی لنک ہی نہیں رہا، پھر نہ وہ ذکر کرتا ہے نہ دعا کرتا ہے. کبھی کبھار اگر ہو تو کچھ آرڈر کر دیتا ہے، نہ آئے تو بس پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا، چلو خیر نہیں آیا تو نہ صحیح. آپ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا میرا دل ان سب چیزوں سے بڑا ہوا ہے یا خالی ہو گیا؟ کس چیز سے خالی ہے؟ کیا توحید سے خالی ہے، محبت سے خالی ہے، معرفت سے خالی ہے، ذکر سے یا دعا سے خالی ہے؟ فَتُصِيبُهُ حَرَارَةُ النَّفْسِ، پھر اس کو پہنچتی ہے نفس کی گرمی. جب یہ سارا کچھ خالی ہو جاتا ہے پھر مزید خشک سالی آتی ہے، پھر مزید تپش بڑھتی ہے اور انسان اپنی نفس کی گرمی سے متاثر ہوتا ہے. نفس کی گرمی کیا ہے؟ گناہ کرنا، غلط کام کرنا، غصہ کرنا، یہ ساری چیزیں نفس کی گرمی میں آتی ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ اپنے نفس کو نماز سے ٹھنڈا نہیں کریں گے تو پھر وہ گناہوں سے گرم ہوگا. اور اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک کہا ہے. انسان کے جسم کا جو جتنا بھی سسٹم ہے اس کا اثر تقریباً اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. تو نماز سے جب انسان کا نفس ٹھنڈک پاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں وہ ٹھنڈک دکھتی ہے. اور جب وہ اپنے جسم کو، اپنے نفس کو نماز سے ٹھنڈک نہیں پہنچاتا اور اس کا نفس پھر گناہوں کے ذریعے گرم ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں پھر وہ گرمی جھلکتی ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کا ٹمپریچر کوئی ہائی ہو جاتا ہے، یعنی گناہ پہ گناہ، وحشت. ونار الشہوات، اور خواہشات کی آگ. خواہشات کو آگ کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ جس طرح آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، چہچہاتے کیا کہنا چاہیے، وہ جو باغ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے. نہ کالا رنگ بچتا ہے اور نہ ہی سفید رنگ بچتا ہے، نہ ہی گلاب کا پھول بچتا ہے اور نہ ہی رنگ برنگے پھل بچتے ہیں. رہ جاتی ہے صرف خاک، کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی. انسان کو بھی جب خواہشات آ کے گھیرتی ہیں، انسان کتنا بھی ہرا بھرا ہو، سندر ہو، پیارا ہو، اچھا ہو،
ایماندار ہو، جب اس کے اندر خواہشات آتی ہیں تو وہ ایسے کام کرتی ہیں جیسے آگ لکڑی کے لیے، خواہشات اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، دنیا میں بھی جلاتی ہیں، اس کے ایمان کو جلا دیتی ہیں، اس کی اللہ سے محبت کو، اس کے ذکر کو، اللہ سے دعا کرنے کو، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، اور یہی وجہ آخرت میں پھر وہ واقعی میں جہنم میں جلے گا معاذ اللہ۔ اور آپ دیکھیں ایک نماز کا اتنا زیادہ تعلق ہے ہمارے دل سے اور باقی تمام چیزوں سے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ خواہشات کی جو آگ ہے یہ صرف نماز کیا کہتے ہیں مٹھی کر سکتی ہے، یعنی اس کو نارمل کر سکتی ہے، بجھا سکتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیے جن لوگوں کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھتے، اور پتہ ہے ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پوری ہوں تو بھی جل رہے ہوتے ہیں، تکبر میں، غرور میں، فخر میں، اور اس چیز میں کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی ختم نہ ہو جائے، ہرس میں، ہوس میں جل رہے ہوتے ہیں، اور اگر خواہشات پوری نہ ہو تو بھی جل رہے ہوتے ہیں۔ خواہشات کسی کے اندر بھی ہوں اسے جلاتی ہیں، چاہے وہ پوری ہوں چاہے وہ نہ ہوں، پوری ہوں تو الگ طریقے سے جلاتی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، اور نہ پوری ہوں تو پھر الگ طریقے سے جلاتی ہیں۔ حسد، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلنا بھولنا، ہائے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، کرتے رہنا، اوور تھنکنگ کرنا، ڈپریشن لینا، گھر میں بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کرنا، کیا ہے یہ؟ خواہشات ہیں۔ اور اگر وہی لوگ نماز شروع کر دیں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، نہیں میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ زیادہ تر وہی لوگ اچھلتے کودتے ہیں خواہشات کے بلبوتے پہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ فَتَمْتَنِعُ أَغْصَانُ الْجَوَارِحِ من الامتداد اذا مددتها والانقياد اذا قدتها۔ پھر جب تم اعضاء کی ٹہنیوں کو کھینچتے ہو تو وہ کھینچنے سے انکار کر دیتی ہیں، اور جب تم ان کو چلاتے ہو تو وہ کام نہیں کرتی۔ صحیح؟ یعنی پھر جب تم اعضاء کو یہاں پہ ٹہنی کی طرح کہا گیا، جب تم ان کو کھینچتے ہو، حرکت دینے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ جھکیں اللہ کے سامنے، وہ نماز کی طرف جائیں، وہ اللہ کی فرما برداری میں لگیں، ان کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا آسان ہو جائے، سچ کو بولنا آسان ہو جائے، وہ حسد سے بچ سکیں، وہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، کوئی اعضاء نہیں کھینچتا، ہر اعضاء انکار کر دیتا ہے۔ اذان ہوئی ہے، نماز پر کوئی دھیان نہیں گیا، قدم بیٹھے ہوئے ہیں، ہلنے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاتی۔ اللہ کی کوئی بات ہے، دل نے انکار کر دیا، میں نہیں مانتی معاذ اللہ۔ پتہ اللہ کا حکم ہے یہ، انکار کر دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پردہ کرنا ہے، لیکن آپ کا سانس کہتا ہے کہ میں بند ہو جاؤں گا اگر تم نے پردہ چڑھایا تو اتارو اس کو تاکہ تم اچھے سے سانس لے سکو۔ پھر کوئی اعضاء آپ کی بات نہیں مانتا، پھر وہ اعضاء اللہ کے کسی کام میں آگے نہیں آتا۔ پھر آپ کو کام ملتا، اچھا آپ جا کے اللہ کے بارے میں کسی کو دعوت دیں، اور آپ کی زبان چپ، حرکت ہی نہیں کرتی، انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں چلتی۔ چلایا بھی جائے تو کام نہیں کرتے۔ مثلا کسی نے اگر دھکے سے اپنے آپ کو لے بھی گیا ایسی جگہ پہ، چلو میں آج کلاس میں چلی جاتی ہوں، مجلس میں چلی جاتی ہوں، کام نہیں ہوتا۔ دل چلا تو گیا ادھر تک، لیکن وہاں جا کے بھی اور سوچوں میں گم ہے۔ گھسیٹ کے آپ لے تو گئے اپنے آپ کو زبردستی، یا آپ کی کوئی سہیلی لے آئی آپ کو، کام نہیں کر پاتے آپ۔
دماغ سے سوچ نہیں پاتے کہ مجھے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، آپ کوئی کام لے ہی نہیں پاتے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دل خشک ہو گیا. اب دل جو ہے نا وہ آپ کے جسم کی مین جڑ ہے. اگر وہ جو مین بنیاد ہے، جیسے پودے کا ایک حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، مین ہوتا ہے نا، اگر وہ خراب ہو جائے، وہاں سے اکھاڑ دیا جائے تو دوبارہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. انسان کا دل جو ہے وہ یہی بنیاد ہے. اگر وہ خشک ہو گیا، اگر اس کے اندر سے اللہ کی محبت ختم ہو گئی تو باہر والے اعضاء انکار کر دیں گے، ہم نہیں آ رہے. دل میں اس کے بارے میں کچھ ہو تو جائے نا. جب دل میں اس کی جگہ پہ اور چیزیں ہیں تو وہ اور چیزوں کی طرف مائل ہوگا، وہ اللہ کی طرف نہیں جائے گا. ایک انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے جو چیز اس کے دل سے ختم ہو جائے اس کو اپنے اعضاء سے کروانا. خواہشات ہے نا دل میں بڑی پڑی ہیں، اعضاء فوراً مان جاتے ہیں، چلو کر لو، رج کے کرو. زبان بھی مان جاتی ہے، جھوٹ بولو، فاس گوئی کرو، ڈرامہ ڈسکس کرو، ناول ڈسکس کرو. ہاتھ بھی مان جاتے ہیں، سارا دن موبائل پہ لگے رہو، ویڈیوز دیکھتے رہو. کان بھی مان جاتے ہیں، ہاں گانے سنتے رہو. لیکن جب ان کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو یہ اچھے کاموں کے لیے ہاں کریں گے اور برے کے لیے انکار کر دیں گے. اور یہی وجہ شاید بعض لوگوں کو کتنا سمجھایا جائے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کا دل کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہاں اللہ معاف کر دے گا، بس ہاں کل سے نماز شروع کروں گا، ہاں ویسا میں نے اللہ سے توبہ کر لی. تو بچیں اس چیز سے، غفلت سے، کیونکہ غفلت آپ کے دل کو خشک کر دے گی. اور جب وہ خشکی آئے گی تو آپ اپنے دل یا اپنے اعضاء سے کوئی کام نہیں لے سکتے اللہ سے ریلیٹڈ. فلا تصلح بعد هي والشجرة الا للنار. اس کے بعد یہ اور درخت آگ کے علاوہ کسی چیز کے لائق نہیں رہتے. یعنی یہ انسان اور ایسا درخت بھی جس کی ٹہنی جھکنے سے انکار کر دے، اس کو کھینچا جائے تو وہ گر جائے نیچے، پھر مالک کا حق بنتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی جگہ میں پڑھا تھا غفلت کے انجام میں، کہ پھر مالک کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو جلا دے، راکھ کر دے. صحیح؟ تو یہی بات یہاں پر ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ایسا انسان اور ایسا درخت اسی قابل ہوتا ہے کہ اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر آیت 22 میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں. وہ ہلاکت یہی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں خواہشات کی آگ میں جلو اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلو. اولئک فی ضلال مبین. یہی لوگ صریحاً گمراہی میں ہیں، واضح گمراہی میں ہیں. جو دلال کا لفظ ہے طالبات، وہ پتہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی کی محبت میں، اور محبت ظاہری بات ہے پھر خواہش کو بھی جنم دیتی ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. دلال کہتے ہیں کسی کی محبت میں اتنا دور نکل جانا کہ واپسی ناممکن ہو، کسی سے بے انتہا محبت ہو جانا. اصل میں دلال کا جو یہ لفظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس غلط کام کو اتنا اچھا سمجھا اور آپ اس سے اتنی محبت اور اس کو اتنا پسند کرتے ہیں، آپ اتنی دور تک نکل کے اس کے بارے میں کہ آپ واپس نہیں آ سکتے. اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ آپ اب اس چیز سے نہیں نکل سکتے. یہ اصل میں معنی مفہوم ہے دلال کا. کیونکہ آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بابا کے لیے یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ تو یوسف کی محبت میں بہت آگے تک چلے گئے ہیں. تو بہرحال اب آپ کے اپنے اوپر ہے، کیا آپ اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنی خواہشات کی آگ کو، نفس کی گرمی کو نماز کی ٹھنڈک دے کے بجھاتے ہیں، یا پھر
معذاللہ آخرت میں بھی جلنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں، یہ جملہ وہاں لکھے جہاں آپ کو نظر آئے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بعد میں نظر آئے گا. ہو سکتا ہے کوئی 50 بار دیکھے تو اس کے دل میں اتر آئے یہ جملہ. کیا؟ فلا تصلح بعد ہی والشجرۃ الا للنار. ایسا شخص اور ایسا درخت آگ کے علاوہ کسی چیز کے لائق نہیں رہتا. جو چیز اپنے مالک کو یا اپنے مالک کے لیے فائدے مند نہ ہو وہ کوڑا کرکٹ ہے، پھر وہ اسے جلا کے کام ہی ختم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی جو بندے اللہ کا کام نہیں کر سکتے، دین کا کام، اللہ کے آگے نہیں جھک سکتے، اللہ کی بات نہیں مان سکتے، وہ بھی اسی قابل ہے کہ جہنم میں جائیں. صحیح؟ جو کام کا نہیں رہا اس کو کچرے میں ڈال دو، اور کچرے کو عموماً آخر میں جلا کے ضائع کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال آپ سب اپنا اپنا محاسبہ کیجئے لازماً مجھے کس چیز میں آنا ہے. ایک سوال جو آپ لوگ لازماً لکھیں، کیا میں اللہ تعالی کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں؟ کیا میں دین کے لیے فائدے مند ہوں کہ نہیں؟ کیا میرا دل خشک تو نہیں ہے؟ کیا میں وہی ٹہنی تو نہیں بنتی جا رہی کہ جس کو کھینچا جائے تو کھینچنے سے انکار کر دے اور آخرکار ٹوٹ کے گر جائے؟ کیا میرے اعضاء اللہ کا حکم سن کے حرکت میں آتے ہیں یا وہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اپنی ایک ایسی ڈائری الگ رکھیں جس پہ آپ کے جو ذاتی سوالات ہیں نا وہ لکھا کریں. مثلا آپ اپنی باجی کو نہیں بتانا چاہتے، نہ بتائیں، کہیں باجی بس میں نے کام کر لیا، تھوڑا پرسنل ہے میرا، تو اپنی ڈائری پہ لکھیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی بھی کورس میں ہیں، تفسیر میں ہیں، صلاح کورس میں ہیں، حدیث کورس میں ہیں، محاسبے کویسچن ملے محاسبے کے، تو اس کو لکھ کے نیچے اس کا جواب لکھیں، اور پھر مہینے بعد اس کو پڑھتے رہیں کہ ابھی بھی ایسی ہوں میں، کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. بارک اللہ فیک. آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے.